حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ادوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے رول ایکٹیو کو نظر آتا ہے؟ جی بالکل ایکٹیو نظر آتا ہے. سیدنا علی نظر آتے ہیں ایکٹیو. یعنی شروع میں 6 مہینے میں اختلاف تھا نا, اس کے بعد یہ ایکٹیو رول آپ دیکھیں. بلکہ یہ کہ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ مطلب خلفائے ثلاثہ کی عزت کرتے ہیں, حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں. وہ تفضیلی شیعہ ہیں, جیسے زیدیہ ہیں آپ کے یہ شام کے اندر. تو وہ اہل سنت کے تقریباً قریب ہی ہیں. وہ خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں, سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں اور اصحاب پر لعنت کے قائل نہیں, نعوذ باللہ. وہ صحیح شیعہ ہیں, شیعہ نے علی میں سے, یعنی رافضی نہیں ہے وہ. تو وہ ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے لیکچر میں کہہ دیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اگر دیکھیں نا جی, ان کی اگر نیت ہوتی نا حضرت علی کو بنانے کی تو حضرت علی کا اکیلے کا نام لیتے. انہوں نے یہ 6 رکنی کمیٹی اس لیے بنائی کہ جی وہ مطلب معاملے کو الجھانا چاہتے تھے. تو آپ دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے ان کو بعد میں پکڑ لیا. اب میں نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہے جن کا کل فون آیا تھا, جی ٹھیک, انہی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, میں نے ان کو جناب تقریر کے بعد محرم میں پکڑ لیا. میں نے کہا جی یہ آپ کی بات بالکل باطل ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے, ہماری اہل سنت کی تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر جب جنگ یرموک میں فتح ہوئی, جنگ قادسیہ میں ہوئی, تو پھر سیدنا عمر نے باقاعدہ انٹرنیشنل وزٹس کی ہیں. شام بھی گئے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے, ایران میں بھی سیدنا عمر خود گئے ہیں, اور کوئی فوج نہیں ساتھ لے کے گئے, چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھی. ان کا اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ زندگی موت کی حفاظت کرنے والا ہے. تو میں نے کہا بتائیے کہ وہ اپنی جگہ خلیفہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے پیچھے؟ کہتے ہیں جی حضرت علی کو. میں نے کہا ہمارے یہاں بھی ملتا ہے سیدنا علی کو خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. اور وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے نا, تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ مدینے میں خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور بخاری نے حضرت علی کے فضائل پہ پہلی حدیث ہی لی ہے, اور مسلم نے بھی. کیا علی, حضرت علی رو پڑے کہ مجھے بھی ساتھ لے گیا. ان کا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ بھی جب کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, تو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس کو رافضی اپنی طرف لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہوا کہ خلیفہ ہیں وہ, حالانکہ حضرت ہارون جو ہے حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں. حضرت ہارون کا خلیفہ موسیٰ, حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہارون نہیں بنے بلکہ جوشوا بنے, یوشع ابن نون. اور دوسرے ناسبی جو ہے نعوذ باللہ, شاہ جی آپ کو پتہ ہے وہ اس کے دوسرا مطلب نکالتے ہیں, اتنے خبیث ہیں یہ. وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا کہ جیسے حضرت موسیٰ چلے گئے اور ہارون کو چھوڑ کے گئے تو پیچھے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا, تو علی کی وجہ سے پیچھے اختلاف پیدا ہو جائے گا. دیکھیں ایسی جناب ایسی طریقے سے نا وہ پوائنٹ نکالتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, میں کہا تو پھر اگر سنیوں کے رافضیوں, سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں نے یہ حرکتیں کرنی ہے, پھر شیعہ کے گھسے ہوئے رافضی بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, پھر دونوں جسٹیفائی ہیں نا. ظاہر ہے دونوں نے گمراہی کمانی ہے نا. وہ تو حدیث پوری ہونی ہے نا جو موقوفاً روایت ہے, سیدنا علی کا اپنا قول ہے. اور جب غیبی خبر ہو اور موقوفاً ہو کسی صحابی سے, وہ نبی کے بتانے پہ محمول ہوتی ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے. اس میں وہ صحیح سند کے ساتھ 2 موقوفاً روایتیں ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے, اور دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے, نعوذ باللہ. ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں, یعنی رافضی اور ناصبی. اب رافضی جو ہے وہ اہل تشیع میں گھسے ہوئے ہیں, اور معاذ اللہ اس وقت تو تقریباً اکثریت کی حالت ہو چکی ہے. اور ناصبی جو ہے وہ اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں, ان میں بھی زیادہ تر اہل حدیث اور دیوبند کے اندر ہیں. اب کچھ دانے جو ہیں وہ بریلویوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے موجود ہیں. پھر میں نے ان کو کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو آٹومیٹیکلی حضرت علی خلیفہ ہوتے, تو بدنیتی کہاں سے تھی؟ یہ بدنیتی نہیں تھی میرے بھائیوں, سیدنا عمر کی اطاعت تھی.